ایک حدیث کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر جب آپ نے پیر رکھا، اپنا پیر مبارک جب آپ نے پہلی سیڑھی پر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو نئی بات پیش آئی ہے، آج تو کچھ نئی بات دیکھنے کو ملی ہے، کیا معاملہ تھا؟ تو میرے دوستو، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا ممبر کی، تو میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے بوڑھے ماں باپ ہو، یا ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ماں یا باپ، تو وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اب دیکھیے آپ، بوڑھے ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے بھائی۔ کسی کے سامنے اگر اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکا ہے، ماں یا باپ، تو آپ ان کی اتنی زیادہ خدمت کریے، اتنی زیادہ خدمت کریے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر آپ کو جنت عطا کر دے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ جب میں نے دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میرے دوستو، رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا جو عشرہ ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی گناہوں کی معافی کرتا ہے، معاف فرماتا ہے، مغفرت کرتا ہے سب کی۔ تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال دیتے ہیں، دوزخ سے چھٹکارا۔ جن لوگوں کا نام دوزخ میں جانے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نام مٹا دیتے ہیں اس تیسرے عشرے میں۔ تو اللہ کے نبی نے ان پر آمین فرمایا۔ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام، سب سے بڑے فرشتے، ان کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن اس بد دعا کے اوپر اللہ کے نبی نے جو آمین کہہ کر جو مہر لگا دی نا، وہ بد دعا اور زیادہ پکی ٹھکی ہو گئی، اور زیادہ خطرناک زبردست ہو گئی کہ اگر کسی بندے نے یہ 3 کام نہیں کیے تو تیسری بد دعا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہی کہ جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، آپ پر درود شریف نہ بھیجے، تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ تو میرے دوستو، یہ 3 جو بد دعائیں ہیں نا، بڑی خطرناک بد دعائیں ہیں۔ ایک تو جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہو، وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اور دوسرا جو رمضان کا مبارک مہینہ، پیارا مہینہ پائے اور اس میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت نہ کرا پائے، ہلاک ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی نے آمین کہہ کر مہر لگا دی کہ ہاں وہ ہلاک ہے۔ اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد، نام مبارک سننے کے بعد آپ کے اوپر درود شریف نہ بھیجے، درود شریف نہ پڑھے، تو وہ بھی ہلاک ہے۔ آمین فرما دیا اللہ کے نبی نے بھائی۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں یا نہیں پہنچے، ہر حالت میں ان کی خدمت کرے، ہر حالت میں ان کی خدمت کرے۔ رات کو جب وہ لیٹ جائے تو ان کے پیر ہاتھ دبائے، ان کا بدن دبائے، اگر کہیں درد ہو رہا ہے یا اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو ان کے پیروں میں جا کر بیٹھ جائے، ان کے پیروں کو چومے، ان کے پیروں کو دبائے، ان کا سر دبائے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، محبت سے، پیار سے بات کرے ان کے ساتھ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ماں باپ
माँ बाप घर पर लिटे हुए हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं पता कि माँ बाप हमारे सो गए, जाग रहा है, क्या कर रहा है, या उनको हमारी हाजत है, हमारी ज़रूरत है, हमसे कोई खिदमत करवाना चाहते हैं। बहुत सौ के माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से कहना नहीं चाहते कि भाई हमारे पैर हाथ दबा दो, हमारी थोड़ी सी खिदमत कर दो, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे हमारे कहने से पहले हमारी खिदमत करते हैं या नहीं। यानी कि हमारी कहने की ज़रूरत पर अगर हम उनसे कहेंगे वो तभी हमारी खिदमत करेंगे, या फिर हमारे कहने से पहले वो हमारे काम को कर देंगे। बहुत से माँ बाप ये भी देखना चाहते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले अपने दोस्तों से भी पहले अपने माँ बाप की खिदमत में अपना कदम बढ़ाओ आगे, ठीक है नहीं। अपने माँ बाप की तरफ को मुतवज्जे करो। अगर आपको दोस्तों के साथ भी जाना है तो भाई पहले आपने देख लिया अब्बा हमारे लिटे हैं या अम्मी हमारी लिटी है, थोड़ा सा हम इनके पास जाकर बैठे और उनके पैर हाथ दबाए, उनकी थोड़ी सी खिदमत करें, ठीक है। इनके हाल चाल पूछे, तबीयत आपकी कैसी है, क्या हाल चाल है, क्या मामला है। फिर उसके बाद आप दोस्तों के साथ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जब रमज़ान का महीना आ जाए तो आपको रमज़ान के महीने में आपको भी मुझे भी इतनी ज़्यादा इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। हाँ, जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए नेक अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़रूर बख्शिश करेगा, हमारी ज़रूर मग़फ़िरत करेगा। और अगर खुदा न करे, खुदा न ख्वास्ता, अगर हमारा नाम दोज़ख वालों की लिस्ट में आ चुका तो अल्लाह ताला रमज़ान के मुबारक महीने की वजह से हमारा नाम उस लिस्ट में से मिटा देंगे, रेजर कर देंगे, उसमें से मिटा दिया, खत्म कर दिया, जाओ तुम्हें दोज़ख से आज़ाद कर दिया। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। बेहतर बनेगी नेक अमाल के साथ। दुनिया में जो हम आए हैं, दुनिया बनाने के लिए नहीं है, खुदा की कसम, दुनिया बनाने के लिए नहीं है। दुनिया की टेंशन लिया ही मत करो यार, मत लिया करो दुनिया की टेंशन। जो इंसान, जिसके दिल में इस बात का यकीन होगा कि मुझे दुनिया से जाना है, दुनिया मेरे लिए मुसाफिर खाना है, एक वेटिंग रूम की तरह है। जब आदमी कहीं पर इंतजार कर रहा है किसी का, या किसी डॉक्टर का, या किसी ट्रेन गाड़ी का, वो वेटिंग रूम पर या वेटिंग जगह पर बैठा हुआ है, तो वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मुझे यहाँ पर हमेशा बैठे रहना है या हमेशा यहीं पर रहना है, ठीक है। बल्कि उसको तो इंतजार है अपनी सवारी के आने का, ठीक है। अपनी सवारी का आने का उसको क्या है भाई, इंतजार है। जब उसकी सवारी आ जाएगी तो वो चला जाएगा। तो हमारी सवारी क्या है, मौत। हम लोग दुनिया में रहकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सवारी है मौत। जब हमारी मौत आ जाएगी तो हम चले जाएंगे, फिर वहां जाकर हमारा फैसला होगा कि हमारी जिंदगी बेहतर गुजरनी है या हमारी जिंदगी आग में जलते जलते गुजरनी है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दिल के अंदर ये यकीन बिठा लें कि दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया रहने की जगह नहीं है। दुनिया एक घटिया किस्म का मुकाम है। दुनिया को अल्लाह ने जब से बनाया है, तब से लेके आज तक अल्लाह ने दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी मोहब्बत की नजरों से नहीं देखा। कभी अल्लाह ने रहमत की नजर से इस कमबख्त दुनिया को नहीं देखा। और आज मुसलमान दुनिया के पीछे इतना ज्यादा बावला, इतना ज्यादा पागल हुआ पड़ा है कि अपनी आखिरत को भूल गया, अल्लाह को भूल गया, अपने नबी के तरीके को भूल गया, अपनी नबी की मोहब्बत को छोड़ दिया बंदे ने। तो भाई हमें इसके ऊपर अफसोस होना चाहिए कि हम दुनिया में आकर दुनिया में ही लग गए, दुनिया के ही रह गए। हर आदमी को ये टेंशन कि मेरे खर्चे कैसे पूरे हो, मेरा घर कैसे चले। हर आदमी को ये टेंशन कि मेरी कमाई, मेरी अर्निंग कैसे बढ़ जाए। किसी को ये टेंशन नहीं है कि फला आदमी अगर अच्छे अमाल कर रहा है तो मैं भी उसकी तरह अच्छे अमाल करूं। लेकिन ये टेंशन लेंगे कि अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कैसे कमाऊं। ये टेंशन उठा रखी लोगों ने। दिमाग में हर वक्त ये टेंशन चलती रहती है कि मेरे खर्चे कैसे पूरे हो, घर वालों के खर्चे कैसे पूरे हो। अबे भाई, अगर तुम्हारे बेसिक जरूरतें तुम्हारी पूरी हो रही है, 2 वक्त का खाना घर में मिल रहा है, सर ढकने के लिए तुम्हारे ऊपर छत है, या भले किराए की हो लेकिन छत है सर ढकने के लिए, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिस्म अगर तुम्हारा बड़ी बीमारी से महफूज है तो ये टेंशन की लेने की बात नहीं है। छोटी मोटी बीमारी तो मार्केट में चलती रहती है, छोटी मोटी बीमारी तो लोगों में चलती रहती है, ठीक है। अगर बेसिक जरूरतें भी आपकी पूरी नहीं हो रही, जो मोटी मोटी जरूरतें होती है बंदे की वो पूरी नहीं हो रही, तब है टेंशन लेने की बात।
یہ کون سی ٹینشن ہوئی کہ بھائی میری تو 25,000 روپے کی ارننگ ہے, میرا سامنے والا 1 لاکھ روپے کما رہا ہے. یہ کون سی ٹینشن کی بات ہوئی کہ میری 25,000 روپے یا 30,000 روپے ارننگ ہے مہینے کی اور سامنے والا 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا, تو میں اس کی طرح کیسے 1 لاکھ روپے مہینہ کماؤں؟ ہاں, زیادہ کمانے کی کوشش کرنی ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا, اپنے دماغ میں گھسیڑ کر نہیں بٹھانا اس کے اوپر. اس ٹینشن کو اپنے اوپر مسلط مت ہونے دینا کبھی بھی کہ مجھے بہت سارے پیسے کمانے ہی ہے تو بس کمانے ہی ہے. اس کی جب آدمی اس کی ٹینشن لیتا ہے نا, جب اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے, جب اس کی ہوس دل کے اندر دماغ کے اندر گھس جاتی ہے, تو پھر وہ اللہ کو بھی بھول جائے گا, نبی کو بھی بھول جائے گا, اللہ کے احکام کو, اللہ کی نمازوں کو, تلاوت قرآن, ہر چیز کو وہ بھول جائے گا. بس وہ پیسے کے پیچھے بھاگے گا. اور دنیا ایسی ہے کہ دنیا کے پیچھے, دنیا کے سکون کے پیچھے آپ جتنا زیادہ بھاگو گے نا, اس سے ڈبل اسپیڈ سے وہ آپ سے دور بھاگے گی دنیا. مال دولت کے پیچھے جتنا زیادہ آپ بھاگو گے نا, جتنی تیزی کے ساتھ آپ بھاگ سکتے ہو, اس سے ڈبل رفتار, ڈبل اسپیڈ کے ساتھ آپ سے پہلے آگے آگے بھاگے گی وہ دنیا, وہ مال دولت. تو میرے بھائی, بیسک ضرورتیں اگر آپ کی پوری ہو رہی ہے, بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اور اللہ سے دعا یہ کرو, اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, یا اللہ مجھے اپنی حلال رزق سے مجھے حلال روزی عطا فرما, اور مجھے اتنی روزی عطا فرما کہ میں حرام کی طرف قدم نہ بڑھاؤں, اور مجھے لوگوں سے بالکل بے پرواہ کر دے, تیرے سوا مجھے سب سے بے پرواہ کر دے, بے نیاز کر دے, میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے تیرے علاوہ, میری کسی کے خزانے پر نظر نہ جائے تیرے علاوہ. اپنی نظر اگر ڈالنی ہے تو اللہ کے خزانوں پر نظر ڈالو. اللہ کے خزانے ایسے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان جنات مل کر, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اور قیامت تک, جتنے لوگ آ چکے ہیں, جتنے لوگ آئیں گے, اور جتنے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر, انسان جنات چرندے پرندے درندے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اپنی اپنی خواہشات کے مقابل اگر لینا چاہے نا, اور اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا سب کے برابر, ان کی خواہشات کے برابر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جب آپ سمندر کے اندر سوئی ڈبوتے ہیں نا, جب آپ سمندر کے اندر سوئی ڈالتے ہیں تو اس سوئی کو نکالنے کے بعد جو سوئی کے اوپر پانی لگا ہوا ہوگا, تو اس پانی کی جو کمی آئی ہے سمندر کے اندر, اتنی بھی کمی نہیں آنے گی اللہ کے خزانوں میں. اتنے خزانے ہیں اللہ کے پاس, اتنا مال ہے اللہ کے پاس. تو اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو, زیادہ کمانے کی کوشش کرو, لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط مت ہونے دو. روز اپنے دل سے یہ کہو کہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری سواری موت ہے, مجھے موت کے ساتھ جانا ہے, میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں, میری سواری موت ہے, میں موت کا ویٹ کر رہا ہوں دنیا کے اندر, میں دنیا میں موت کا ویٹ کر رہا ہوں. یہ دنیا ویٹنگ روم ہے, اور یہاں پر جو سواری آئے گی اس کا نام موت ہے, جو ٹرین یہاں پر آنے والی ہے اس کا نام موت ہے, جو بس آنے والی ہے یہاں پر اس کا نام موت ہے. موت, اس کے ساتھ ہمیں جانا ہے. اور جب ہم جائیں گے آخرت کی طرف, تو وہ آخرت اتنی لمبی زندگی ہے, اتنی لمبی زندگی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اس کا کوئی کہیں دی اینڈ ہے ہی نہیں. اس کے اندر آخرت کا کہیں سے کہیں تک دی اینڈ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کو متوجہ رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو مانگیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہم اپنے نیک اعمال کریں, اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہی ہمارے سارے نیک اعمال ہونے چاہیے. اپنے دل سے بار بار یہ کہا کرو کہ دنیا مسافر خانہ ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, دنیا مسافر خانہ ہے. ایک دن انشاءاللہ یہ دنیا دل سے نکل جائے گی, ایک دن یہ دنیا دل سے نکل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.